میرا سوال سلمان صاحب آپ سے یہ ہے کہ مشترکہ پلیٹ فارم سے جدوجہد کرنا یہ ایک خواب کیوں بنتا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں مریم، اگر پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو ماضی کے اندر حکومتوں کے خلاف جو اتحاد بنتے تھے اس میں کچھ تو سیاسی مفادات ہوتے تھے، اور خاص طور پہ اس وقت جو لوگوں کے ایشوز تھے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا، لوگوں کی آواز بنا جاتا تھا، لوگوں کے ایشوز کو لے کے آگے بڑھنے کی بات کی جاتی تھی، اور کچھ چیزوں پہ اتفاق رائے ہوتا تھا، اور پھر ان نکات کی بنیاد پر پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو کر حکومتوں کو ٹارگٹ کرتی تھی۔ اور ایک بڑی تلخ بات میں بتاؤں کہ وہ جو الائنس بنتے تھے نا، اس میں کہیں نہ کہیں سے کوئی اشارہ اور تھپکی بھی ہوتی تھی۔ اب یہ ایک بالکل مختلف سی صورتحال ہے۔ یہ پاکستان کی پہلی پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی ہے جو جس کی بنیاد پر برسر اقتدار آئی، انہوں نے انہیں ہی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیں ماضی کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کے الائنسز جو بنتے تھے وہ حکومتوں کو ٹارگٹ کرتے تھے، حکومتوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ابھی تک تو اس بات پر یہ یکسوئی نہیں ہے کہ ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ سیاست ہے، حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، چونکہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ مذاکرات کی بھیک بھی مانگتے نظر آتے ہیں، اور لیٹر بھی لکھتے ہیں، آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں، ان کے رول کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ایسا بھی کہا جا رہا ہے سلمان صاحب، کچھ ذرائع ایسی خبریں بھی دے رہے ہیں کہ پارٹی میں کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے فاصلے کم ہوں، اور کچھ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ فاصلے مزید بڑھیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ جو پارٹی کے سنجیدہ لوگ ہیں وہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، جو پارٹی کے ساتھ مخلص ہیں۔ آپ نے تو اس کو اس طرح تفریق کی ہے نا، میں ان میں یہ تفریق کرتا ہوں، ایک پارٹی کے وہ لوگ تھے جو سٹرگل کے لوگ تھے، جو مسلسل خان صاحب کے ساتھ چلے آ رہے تھے، جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ راستہ بناتے ہیں، لیکن ایک ایلیمنٹ آیا ہے 2020 کے بعد، اور ان میں جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ وکیل ہیں، اور مجھے یاد پڑتا ہے لیکن راستہ بنانے کی کوشش عارف علوی صاحب نے بھی کی تھی، آپ کی اکثر ان سے ملاقات بھی رہتی ہے، وہ کہاں گئے؟ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے، شامی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا ہم دروازہ نوک کریں گے، کبھی نہ کبھی تو کھلے گا۔ جہاں تو ایلیمنٹ وہ ہے جو ایم این ایز بھی بن گئے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب باہر آ گئے تو ہماری اہمیت کم ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں وہ دروازہ کھٹکاتے کھٹاتے خود کہاں غائب ہو گئے۔ کہ میں آپ ذرا میرا جواب سن لیں کہ ماضی کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ان کو ٹارگٹ نہیں کرتی تھی، یہاں پر تو یہی یکسوئی نہیں ہے، اس لیے کہ جو شخص جیل کے اندر بیٹھا ہے وہ تو غصے میں بھرا ہوا ہے کہ وہ ان کے آپ پہ مکتوبات پڑھ لیں، وہ پاکستان کے کبھی سپہ سالار کو ٹارگٹ کرتا ہے، کبھی وہ میر جعفر اور میر صادق کہتا ہے، پھر پاکستان کی پھر دنیا بھر کے اندر مظاہروں کو اون کرتا ہے، پاکستان کی ریاست کو تماشا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس صورتحال نے تحریک انصاف جیسی بڑی جماعت جو مزاحمتی جماعت تھی اسے ایک بیچارگی کی صورت میں لا کھڑا کیا ہے، وہ پسپائی اختیار کیے ہوئے ہے۔ آج سے 15 روز پہلے جو کیفیت تھی وہ آج نہیں ہے۔ 15 روز پہلے تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جی ہم عید کے فوری بعد ایک اجلاس بلائیں گے، ایک تحریک چلائیں گے۔ آپ ذرا آج شاہد خاقان عباسی صاحب کو سن لیں، اور میں آپ کو یاد ہے میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ شاہد خاقان عباسی ایک سینسیبل آدمی ہے، وہ کسی ایسی تحریک کا حصہ نہیں بنے گا جس میں اس کا ریاست رول بھی ختم ہو جائے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی شخص کی رائے کے تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے۔ دیکھیں تحریک چلتی ہے بڑے مقاصد کے لیے، لیکن نہ عباسی صاحب ساتھ مل رہے ہیں نہ مولانا رام ہو رہے ہیں، پھر پی ٹی آئی کا کیا فیوچر ہے، تحریک کا کیا فیوچر ہے؟ ان کا نا اصل میں ماضی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ کسی کو ساتھ لے کر چلنے کی اہلیت نہیں رکھتے، وہ تو پاکستان کی سیاسی قیادت کو یہ ہضم نہیں کر پاتے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے پہلے پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے جنہوں نے 3.5 سال میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں جس میں انہوں نے اپنے سیاسی قیادت کو ٹارگٹ نہ کیا ہو۔ دیکھیں بات یہ کہ ہم کوئی ان کی مخالفت نہیں کرتے، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اور پولیٹیکل پارٹی ایک ایسٹ ہوتی ہے جمہوریت کا۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں ان کا راستہ تبھی بنے گا جب وہ اپنے آپ کو آئین، قانون اور ریاست کے تابع سمجھیں گے، جب سیاسی طرز عمل اختیار کریں گے۔ سیاسی طرز عمل اختیار کر کے ہی راستہ بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی چیمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ انہیں کہا گیا ہے کہ آپ سوشل میڈیا اسے ڈس آن کریں جو پاکستان کے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور 9 مئی کے واقعات نے نہ صرف ان کی سیاست کو متاثر کیا ہے، پاکستان کی سیاست کو کمزور کیا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا تو ایک بڑی طاقت ہے نا، ان کی بڑی قوت ہے، وہ اسے ڈس آن کریں گے؟ بات یہ کہ پھر وہ اسی طاقت کی بنیاد پہ چلیں، پھر پاکستان میں سیاست اور حکومت انہیں نہیں مل سکتی۔ سوشل میڈیا کے رول نے اگر تو وہ سیاسی محاذ پر کوئی بات کرتے ہیں یا پوزیٹیو بات کرتے نظر آئیں تو اچھی بات ہے، اگر وہ پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرتے نظر آئیں اور اس کی مذمت بھی نہ کریں تو پھر میرا خیال
میں نہیں چاہتا کہ خان صاحب ہمیشہ کے لیے جیل رہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ سوشل میڈیا کے آگے تو خود پی ٹی آئی کی قیادت بھی پریشان ہے جو اس وقت جیل سے باہر ہے؟ ایک بیان آنا چاہیے, ایک بیان اگر عمران خان صاحب دے دیں کہ جو بھی ٹویٹ پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف ہے وہ ہماری طرف سے نہیں ہے, معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو 9 مئی کے واقعات کی کھل کے مذمت بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اور ہم وہی دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن بھی ہو رہا ہے سلمان صاحب, اور پوری قوت کے ساتھ ان سے نمٹا جا رہا ہے. لیکن یہ لوگ جو احتجاج کیے بیٹھے ہیں ان سے بات چیت کی گنجائش ہے, اور حکومت نے اس بات کا ادراک کیا, بہت اچھی بات ہے. اختر مینگل صاحب سے انہوں نے بات چیت کی ہے, لیکن پی ٹی آئی بھی اختر مینگل صاحب سے رابطہ کر رہی ہے, کیا ظاہر کرتا ہے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو وہاں پر علیحدگی پسند جو ہیں ان کا طرز عمل ہے, دہشت گردی کر رہے ہیں. اور یہ علیحدگی پسند دہشت گرد یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے, یہ تو ایک بیرونی ایجنڈے کے تحت پاکستان کی بلوچستان کی ریٹ پہ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں, اپنا ایجنڈا آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ایجنڈا کیا ہے؟ اس لیے کہ بلوچستان کی ایک معاشی حیثیت اور اہمیت ہے. بلوچستان پاکستان کا معاشی مستقبل ہے, وہاں پر گوادر کی بندرگاہ ہے, وہاں پر سی پیک کا عمل ہے. یہ آپ کے دشمن کی آنکھ میں کھٹک رہا ہے. بڑی کھلی بات ہے کہ وہاں پر دیکھیں چین کے ساتھ ہمارا سی پیک پہ معاہدہ ہے, اور یہ پاکستان کے معاشی مستقبل کے حوالے سے اہم ہے. اور یہ فیصلہ اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان طے ہے کہ جو لوگ ریاست کی رٹ پہ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں ان کے خلاف طاقت اور قوت کا استعمال ہوگا. جہاں تک آپ نے اختر مینگل صاحب اور مہرنگ بلوچ صاحبہ کی بات کی ہے, وہاں پر بلوچستان کے ایشوز ہیں, وہاں پر مایوسی ہے, وہاں پر مسائل ہیں. اور بنیادی طور پہ یہ جس جگہ کے مسائل ہوتے ہیں وہاں کی لیڈرشپ نے ان کو فیس کرنا ہوتا ہے, ان کا حل نکالنا ہوتا ہے. اختر مینگل صاحب وہاں کے چیف منسٹر رہے ہیں, ان کے والد محترم بھی وہاں کے چیف منسٹر رہے ہیں, اور بلوچستان کے اندر بلوچ لیڈرشپ نے وہاں کے مسائل کے حل کے لیے کتنی تگودو کی. کیا ان کو وسائل کی کوئی کمی تھی اسلام آباد سے؟ بلکہ پنجاب نے اپنے اضافی وسائل انہیں دیے ہیں, 11 ارب سالانہ انہیں دیے جاتے ہیں. اور جہاں تک مسنگ پیپل کا ایشو ہے, یہ ایشو آج کا نہیں ہے. اختر مینگل صاحب حکومتوں میں شامل بھی اسی ایشو پہ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں اور چھوڑتے بھی اسی ایشو کی بنیاد پہ ہیں. یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا حصہ بھی تھے. اور وہ جو ایک میں بات آج کلیئر کرنا چاہتا ہوں, ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, وہ استاد مکرم ہیں, کہ بندوبستی نظام جو ہے یہ 2018 والا بندوبستی نظام کی بات کرتے ہیں یا 2022-23 والا؟ یہ ہمیشہ ہی بندوبستی نظام ہوتا ہے, اس لیے کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کمزور ہیں. آج اگر بلوچستان کا ایشو ہے, پاکستان میں اگر پولیٹیکل پارٹیز مضبوط ہو اور پاکستان کا کوئی بڑا رول ادا کرے تو بلوچستان کا ایشو کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو یہ رول ادا کرنا چاہیے تھا, اور چودھری شجاعت حسین صاحب ایک بزرگ سیاستدان ہیں. لیکن نواز شریف صاحب کہاں, کیوں اس میں معاملے سمجھتا پر ہوں خاموش ہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہیں, میں جو بات کر رہا ہوں وہ سنیں کہ جی نواز شریف صاحب 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں, بلوچ لیڈرشپ میں ان کا ایک احترام ہے. ماضی کے اندر بھی وہ اس طرح کے مسائل کے حل کے حوالے سے اپنا رول ادا کرتے رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بلوچ نہیں ہیں؟ وہ وہاں پر کوئٹہ میں گئے تھے, تو کوئٹہ میں جا کے ان کے دورے کے اثرات مجھے تو نظر نہیں آئے. اختر مینگل صاحب ایک سیاستدان ہیں, سیاسی طرز عمل اختیار کرتے ہیں, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں 3 دن سے فیڈرل گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے. مسلسل ایاز صادق صاحب کا ان سے رابطہ رہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ کل سے قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو رہا ہے. اختر مینگل صاحب نے استعفیٰ ضرور دیا ہے لیکن ان کا استعفیٰ قبول نہیں ہوا. تو آئیں نا قومی اسمبلی کے اندر بات کریں وہاں پر. اور یہ فورم اسی لیے ہوتے ہیں, بلوچستان کے جو جینوئن ایشوز ہیں وہ اسلام آباد کو حل کرنے پڑیں گے. لیکن یہ جو بی ایل اے اور بی ایل آئی ہے یہ ملک دشمن ہے, ملک دشمن ایجنڈے پہ ہیں, انڈیا کی فنڈنگ ہے. لیکن اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کردار ادا کر سکتے ہیں, لیکن وہ اس وقت کہاں ہیں یہ آپ کو بھی نہیں پتا.